اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر جناب کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کے اندر کچھ ایسے موضوعات آپ کے سامنے لے کر آئیں جو ظاہر بات ہے بالکل اس وقت آپ چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو ہے نا گفتگو بھی سنی جائے۔ تو آج ہم دو ٹاپکس کے اوپر یقیناً گفتگو کریں، ایک تو فیڈرل الیکشن جو کینیڈا میں ہونے جا رہا ہے سپٹمبر کے اندر، اور دوسرا جناب جو اہم ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے جناب کہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آ گئی اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے دو پروگرام پچھلے اس سے پہلے پیش کیے تھے جس میں ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب اور ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب دونوں موجود تھے، اور ان کے کچھ تجزیے تھے، انہوں نے کچھ باتیں کی تھی، ان میں سے بہت ساری باتیں جو انہوں نے پریڈکشن کی تھی وہ بالکل منوہن جو ہے وہ اس طریقے سے ہو گئی ہیں۔ تو آج ہم بیٹھ کے پھر تجزیہ کریں گے کہ یہ جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے طالبان کی وہ کیسی بنے گی۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا ایک بات کہہ دوں کہ آپ کو اس وقت لبرل کی آپ کو پتہ ہے کہ 2 ٹینیورز سے زیادہ کی ان کی حکومت ہو گئی ہے، اور یہ تیسرا ٹینیور ہے جس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اور ابھی کی آج کی تاریخ کا جو اوپینین پول ہے اس اوپینین پول کے اندر جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ انہوں نے جناب 33.7% جو ہے وہ اس وقت اوپینین پول کے مطابق ان کو سپورٹ حاصل ہے۔ کنزرویٹو جو پچھلے میں دیکھ رہا تھا پچھلے ایک لاسٹ ویک 28 پر تھے، وہ بڑھ کر 2 پوائنٹس کا اضافہ کیا، انہوں نے 30.5 پر آ گئے، اور کچھ جگہوں کے اوپر جو نینو ہیں یا دوسری جگہ پر ہیں وہ 31% تک چلے گئے ہیں، اور جبکہ لبرل جو ہے وہ 32 دکھا رہا ہے وہاں پر۔ اسی طرح نیو ڈیموکریٹس 20% کے آس پاس، اور کچھ اپینین پولز کے 22% تک بھی گئے ہیں۔ تو ممکنات یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بیس 20 سے بڑھا کر اس دفعہ 22 تک 23 تک لے جائے این ڈی پی، لیکن بہرحال یہ وقت بتائے گا۔ بہرحال بلیک کیوبیکوا اپنی 5-6-7% کے اوپر رہتی ہے، وہ ابھی بھی 6.3% کے اوپر ہے۔ گرین پارٹی نے اضافہ کیا ہے 3% سے 4.6% کے اوپر گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 5-6% چلے جائیں، اور دوسرے دیگر ہیں جس کے اندر 5.3% ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک اوپینین پول ہے، اور اوپینین پول غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، اور کیونکہ کنزرویٹو اور لبرل جو ہے بہت کلوز ریس کے اندر نظر آ رہے ہیں، 30.5 اور 33.5، اور ابھی پورے تین ہفتے مزید باقی ہیں الیکشنز ہونے میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر یہ جو گیپ ہے نیرو ہوتا ہے یا وائڈن ہو جاتا ہے، یا لبرل جو ہے وہ اپنی جو زبردست مہم چلا رہے ہیں اس وقت۔ لبرل آج میں سن رہا تھا ٹروڈو صاحب نے اپنا سارا فوکس جو ہے 2-3 چیزوں کے اوپر بہت رکھا ہوا ہے، جنہوں نے جو سرو دیا ہے، جو انہوں نے بزنس کو سپورٹ کی ہے، جو انہوں نے گرانٹ دیے ہیں بہت سارے لوگوں کو، پھر عام لوگوں کو جس طریقے سے انہوں نے سیلریز بانٹی ہیں، وہ بہرحال ان کا یہ خیال ہے کہ جس لیے انہوں نے ارلی الیکشن بھی اناؤنس کیا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ سارے کام کرنے کے بعد جو ہے نا ووٹ لبرل پارٹی کو زیادہ تر لوگ جو عام لوگ ہیں جن کو فائدے ہوئے ہیں فائنینشلی وہ ان کو ووٹ دیں گے۔ لیکن دوسری طرف کنزرویٹو ہے، کنزرویٹو جو ہے ایشوز کے اوپر بات کر رہی ہے، وہ انہوں نے آج میں ایرن اوٹول صاحب ہیں، انہوں نے بڑے اہم موضوع کی طرف انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ ہاسپٹلز اور میڈیکلز کے حوالے سے گفتگو کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ جو ہمارے نیٹیوز ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ وہ ایک نئے باپ کا اضافہ کریں، کتنے ملینز ڈالر کا انہوں نے رکھا ہے کہ نیٹیوز کے جو ایشوز ہیں ڈرگس کے یا ان کے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں اس کے اندر ایک خاص پورشن جو ہے ان کے بجٹ کا انہوں نے رکھا ہے۔ تو کچھ ایشوز کو وہ لے کر آ رہے ہیں جو ہائی لائٹ کریں، اور دوسری طرف وہ جو ڈیپتھ ہے جو لبرل پارٹی کی گورنمنٹ اس وقت کافی ڈیپتھ کے اندر جو بجٹ ہے اور ہماری جو فائنینشیل کنڈیشن ہے اس کو وہ کس طریقے سے ریکور کریں گے، نئے بزنسز کس طرح کھولیں گے، یہ ایرن اوٹول صاحب کی پچ ہے جس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں کہ نئے بزنسز کو لے کر آئیں گے یہاں، اور جو ہے وہ فائنینشیل کنڈیشنز کو بیٹر کریں گے، جو کہ لبرل پارٹی جو ہے وہ ڈیپتھ کے اندر لے گئی ہے کافی۔ دوسری طرف جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے آپ کی جو این ڈی پی ہے، این ڈی پی کا اپنا ایجنٹ ہے طریقہ کار، اور ظاہر بات ہے این ڈی پی جو ہے وہ ورکنگ کلاس کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے، انہی کے ایشوز کے اوپر بات کرتی ہے۔ تو میڈیکلز کے حوالے سے ان کے ہوتے ہیں، انشورنس کے حوالے سے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹاپکس ہیں ان کے حوالے سے، اور وہ بھی جو ہے وہ فائنینشیل سائٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ نئی سروسز کو متعارف کرانے کے حوالے سے جو ہے جگمیت سنگھ صاحب جو ہے نا بات کریں گے۔ مونٹریال کے اندر اور کیوبیک کے اندر وہ ایک بھرپور مہم چلا رہے ہیں، ان کی ایک سیٹ صرف وہاں پر آئی تھی، تو ان کی خواہش ہے کہ وہاں پر جو ہے ان کی سیٹیں زیادہ ہیں، وہ آج وہاں موجود تھے اور اس حوالے سے رہے۔ لیکن اس کے سب سے اہم ترین بات جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، جو ہماری کمیونٹی کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، اس کا ذرا سا میں نے ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بڑا کوئکلی۔ دیکھیں 4 جو ہے نا ہمارے ایریا 4 یہاں پر اس وقت رائڈنگز ایسی ہیں جہاں پر مسلم ووٹس جو ہے بڑا کلیدی رول اختیار کرے گا، اور ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کھڑے ہوں گے۔ تو برامپٹن سینٹر کی جو رائڈنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ رائڈنگ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ برامپٹن سینٹر سے جو ہے وہ
پہلے جو ہے رمیش شنگا صاحب جیتے تھے جو کہ لبرل پارٹی کے 18,543 ووٹ لیے تھے, اور دوسرے نمبر پر پون جیت کوسل صاحب نے 10,605 ووٹ لیے تھے. اچھا, اس دفعہ رمیش سنگھا صاحب وہاں کھڑے نہیں ہو رہے, وہاں پر سے جو ہے نا وہ کھڑے ہو رہے ہیں جناب شفقت علی صاحب, اور شفقت علی صاحب وہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں. اور شفقت علی صاحب جو ہے وہ ظاہر بات ایک جانی مانی شخصیت ہے پاکستان کمیونٹی کی, اور کافی عرصے سے پولیٹیکل ایرینا کے اندر ہے, اور ان کو موقع, انہوں نے کئی دفعہ جو ہے وہ دوسری رائڈنگ سے کافی کوشش کی ہے, لیکن اس دفعہ ان کو لگتا ہے کہ برمپٹن سینٹر سے جو ہے نا یہ موقع ان کو حاصل ہے, بھرپور مہم چلا رہے ہیں. اچھا, وہاں پر جو ہے نا برمپٹن سینٹر کے اندر مسلمانوں کے جو ووٹ کی تعداد ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. 10,000 کے قریب جو ہے نا وہ 8,000 کے قریب جو ہے نا وہاں پر ہمارے ووٹ ہیں, 10,000 کے قریب ہی ووٹ ہیں ہمارے, اور 10,000 کے قریب جو ہے نا ہمارے ووٹ ہیں وہاں پر. اور آپ سمجھ لیں کہ 18,000 جیتنے والے کو ووٹ پڑے, تو ہمارا 10,000 کا جو مسلمانوں کا ووٹ ہے وہاں پر بڑا امپورٹنٹ حامل رہتا ہے. تو اس لیے اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ برامپٹن سینٹر سے, کیونکہ لبرل پہلے بھی جیتی تھی, شفقت علی صاحب جو ہیں وہ اس الیکشن میں جیت جائیں. اچھا, دوسری رائڈنگ جو ہے وہ ملٹن کی رائڈنگ ہے. ملٹن کی رائڈنگ بہت امپورٹنٹ رائڈنگ ہے اس حوالے سے کہ وہاں پر کنزرویٹو کے جو ہے وہ نگیم اکبر کھٹانہ صاحب نے ریپلیس کیا ہے لیزا ریٹ کو. لیزا ریٹ صاحبہ اور ایڈم وین کا جو ہے نا مقابلہ ہوا تھا, اور ایڈم نے, لبرل نے وہاں 29,878 ووٹ لیے تھے, لیزا ریٹ نے 21,236 ووٹ لیے تھے. تو یہ ایک مطلب 9,000 ووٹوں کا ڈفرنس تھا. لیکن اس وقت جو ہے ملٹن کے اندر کوئی 6,000 ووٹ جو ہے مسلمانوں کے وہاں پر موجود ہیں, اور 6,000 ووٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کریں گے کسی بھی سوئنگ کرنے کی طرف. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ملٹن کے لوگ ایک دفعہ پھر لبرل کو ہی چانس دیتے ہیں اور ایڈم کو دوبارہ ری الیکٹ کرتے ہیں, یا ندیم اکبر جو کہ ہمارے پاکستانی کینڈیڈیٹ ہیں اور بڑی زبردست, وہ بھی کافی عرصے سے پولیٹیکل ایرینا کے اندر ہیں, اور وہ یہ الیکشن وہاں پر لڑنے جا رہے ہیں, اور ایک بڑی کمیونٹی ہماری موجود ہے, کیا وہ ان کو سپورٹ کرے گی, اور کنزرویٹو کا اپنا بھی جو بیس ہے وہاں پر الیکشنز کا وہ بھی ان کو سپورٹ کرے گا. اگر تو وہ سپورٹ کرتا ہے تو ایک بڑی اچھی فائٹس وہاں پر ہمیں ملٹن میں دیکھنے کو ملے گی. اور تیسری جو اہم رائڈنگ ہے جس کی طرف میں آج کی توجہ دینا چاہتا ہوں وہ ہے مسیساگا ایرن مل کی. اور مسیساگا ایرن مل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اقرا خالد صاحبہ جو ہے وہاں پر MP ہیں, 30,894 ووٹ لے کے وہ کامیاب ہوئی تھی, اور ان کے جو مد مقابل تھے ہانی توفیل, انہوں نے 19,105 ووٹ لیے تھے. تو یہ جو رائڈنگ ہے اس کے اندر بہت زیادہ امکانات ہیں کہ اقرا جو ہے وہ دوبارہ جیت جائیں گی, کیونکہ ایک مسلمانوں کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پر رہتی ہے ایرن مل کے اندر. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ 14,000 ووٹ ہیں مسلمانوں کے وہاں پر, ایرن مل رائڈنگ کے اندر 14,000 ووٹ ہیں, 14,000 ووٹس ہیں مسلمانوں کے, اور لگ بھگ جو ووٹ لیے ہیں اقرا نے 30,000, اس میں سے 50% ووٹ جو ہے وہ مسلمانوں کا ووٹ بینک ہے وہاں پر. تو ایک بڑا ہی زیادہ چانسز ہیں کہ اقرا جو ہے وہ لبرل کا خود اپنا بھی جو ہے ووٹ بینک ہے, بیس ووٹ ہے ان کا, اور ممکنات ہیں کہ وہ بھی جو ہے نا اپنا ری الیکٹ ہو جائیں اس دفعہ کے اندر. ایک چوتھا جو رائڈنگ ہے بڑی امپورٹنٹ رائڈنگ ہے وہ ہے جناب مسیساگا سینٹر کی رائڈنگ ہے, جس میں جو ہے منسٹر عمر الغورہ صاحب جو ہے وہ دوبارہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں, منسٹر بھی ہیں ٹرانسپورٹ کے اس وقت, اور بڑے زبردست اس وقت مسلم کمیونٹی کے لیڈر ہیں, اور بڑا زوردار کام کیا انہوں نے. ابھی آتے ساتھ ہی جو ہے وہ کافی میں نے دیکھا کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے انہوں نے نئے کافی منصوبے لے کر آئے ہیں, نئے پروجیکٹس لے کر آئے, اور اچھا ایکسپوجر انہوں نے قائم کیا پچھلے 6 مہینوں کے اندر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. انہوں نے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ 29 تقریباً 29,000 ووٹ لیے, 30,000 کے قریب ووٹ لیے تھے, اور ان کے مد مقابل نے آدھے ووٹ لیے تھے 15,000. تو اس بات کا ممکن ہے کہ امکانات موجود ہیں کہ یہ عمر الغورہ صاحب بھی جیت جائیں. تو 3 سیٹوں کے اوپر بہت زیادہ امکانات ہیں کہ دوبارہ جو ہے نا وہ جیت سکتے ہیں ہم. ندیم جہاں سے کھڑے ہوئے ہیں ملٹن کے اندر, اس کے اندر ایک ٹف مقابلہ ہے, اور لیزا کیونکہ 9 اچھی کینڈیڈیٹ تھیں کنزرویٹو پارٹی کی اور وائس پریزیڈنٹ بھی تھیں, اس کے باوجود وہ الیکشن وہاں سے ہار گئی تھی. تو لبرلز کو ایک ایج حاصل ہے بہرحال ملٹن کے اندر, لیکن ہم دعا گو ہیں کہ ندیم اکبر جو ہے وہ کنزرویٹو کی طرف سے جو ہے ایک زوردار مقابلہ کریں. اگلے پروگرام کے اندر میں جو ہے مختلف ادر جو رائڈنگ ہے, دوسری رائڈنگ ہے ٹورانٹو کی اور آپ کے اوشوا وڈبی وغیرہ, اس حوالے سے آپ کے سامنے تجزیہ لے کر آؤں گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئیے اب ہماری جو اہم گفتگو آج ہم نے کرنی ہے انٹرنیشنل افیئرس کے پروگرام میں افغانستان کے حوالے سے. ہم نے جب لاسٹ پروگرام کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بڑا ڈسکشن کیا تھا کہ کیا افغانستان جناب طالبان جو ہے اس کو پورا کیپچر کر لیں گے, کیا امریکہ وہاں سے نکل جائے گا, کیا ایک جو ہے وہ کثیر القومیتی جہتی
گورنمنٹ وہاں بن پائے گی، جو مختلف گروپ ہیں افغانستان کے مل کے کوئی حکومت کریں گے، بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے، جو انہوں نے آپس میں جو ہے وہ چیزوں کے اوپر سائن کیا ہے کیا اس کو وعدے پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا کوئی خانہ جنگی ہو جائے گی. ان باتوں کے اوپر ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، اور ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب جو ہے پاکستان اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹرز ہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور ڈاکٹر زاہد بخاری امریکہ سے پولیٹیکل اور سوشل اینالسٹ ہیں. یہ دونوں حضرات کا ایک دفعہ پھر میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ دونوں حضرات نے وقت نکالا اور اس اہم موضوع کی طرف جو ہے نا گفتگو کرنے کے لیے ٹائم دیا. ویلکم جناب کمیونٹی ٹاک کے اس پروگرام کے اندر. تو میں ذرا سا جو ہے نا فخر الاسلام صاحب ڈاکٹر زاہد بخاری سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ امریکہ میں کافی رونا دھونا مچا ہوا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا رونا دھونا ہم سن لیں، اس کے بعد آتا ہوں میں آپ کی طرف کہ وہ جو آپ نے لاسٹ تجزیہ کیا تھا وہ تو نظر آ رہا تھا کہ اس کے اندر کافی ساری چیزیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہیں آلریڈی، جو آپ نے اس وقت آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے. تو ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. تو ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب، جیسا کہ خدشات موجود تھے اور یہ بات نظر بھی آئی تھی کہ امریکہ اب نکلنا ہی چاہتا ہے وہاں سے، اور اس نے اپنے آپ کو، آپ نے کہا تھا بڑی زبردست ایک بات کہی تھی آپ نے کہ اب وہ گرین کلر کو ہٹا کے وہ جناب کسی اور کلر کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کو چائنا بہت آگے نکل گیا. اس وجہ سے لگتا ہے کہ جو ہے نا امریکہ جو ہے وہ اپنی ترجیحات کو بدل رہا ہے. امریکہ کا نکلنا تو ایک بات اور تھی، لیکن اتنے کیوٹک انداز میں نکلنا جس کی وجہ سے پیچھے پورا جو ایریا ہے، وہ جو بر صغیر جنوبی ایشیا اور وہ جو چائنا اور پورا علاقہ، وہ ایک زبردست قسم کا مارکا بن سکتا ہے اگر وہاں پہ کسی قسم کا کیوس پیدا ہو گیا. اور وہ جو تمام چیزیں ہیں وہ تو بڑی مشکلات پیدا کر دیں گی ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے وہاں پر. کیسے دیکھ رہے ہیں جی اس کو؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اصل میں ہوا یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا مس کیلکولیشن ایک قومی لیول پہ ہو جائے مختلف امور میں. تو یہ بدقسمتی سے یہ ہوا ہے یہاں پہ، چونکہ جو نیو کنزرویٹو کا جو پورا پلان تھا بش کے زمانے سے، اور جس کو انہوں نے چلایا پورا آگے تک چلا، اس میں یہ تھا کہ مڈل ایسٹ اور پہلے اس کو فتح کر لیں، اور افغانستان کا تو یہ 9/11 سے پہلے ہی سے سوچ رہے تھے. UN کی قرارداد بھی منظور کروا لی تھی، اور جیسے میں پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی، یہاں کے اسکالرز اور سوشل سائنٹسٹ اور فلاسفر اور لیڈر وہ نیا کلر ڈھونڈ رہے تھے، ہمارا نیا اینمی. اینڈ بائی دی وے ابھی میں ایک امریکن ایک فلم بھی دیکھ رہا تھا، اسے بہت شاندار اس کا ایک کردار کا ڈائلاگ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بڑا اینمی دشمن نہ ڈھونڈا تو امریکہ میں آدھا امریکہ دوسرے آدھے امریکہ سے لڑائی کرے گا. تو یونٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک بڑا دشمن ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، ورنہ تو ہمارے اندر بہت لڑائی ہو جائے گی. تو یہی ہماری پوری 200 سال کی انہوں کا کردار یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری ہسٹری ہے، اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے ایک بڑا دشمن سامنے رکھنا. تو یہ سوچ رہے تھے. اب ہوا اس میں یہ ہے کہ یہ جو سڈنلی ان کو یہ جیسے ہوتا ہے نا خواب غفلت سے آدمی بیدار ہو کہ بھئی جو 20 سال ہم لگے رہے یہ وار آن ٹیرر میں، افغانستان میں ٹریلین آف ڈالر، ملینز آف لوگوں کو مارا، اپنے لاکھوں فوجی، ہزاروں، اور اس کے بعد اوورال جو نقصان ہوا دوسروں کا بھی نقصان کیا. تو وہی زمانہ ہے جس میں چائنا نے بالکل ایک راکٹ کی طرح ترقی کی ہے. یعنی وہ گروتھ نارمل انداز میں نہیں ہوئی بلکہ سیدھی انہوں نے گروتھ کی ہے زمانے میں، اور اب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو ساری کیلکولیشن غلط ہو گئی. تو یہ میرا خیال ایک تو اس سے دو چار ہے. دوسرا یہ ہوا ہے عجیب لطیفہ کہ ویتنام کے زمانے میں امریکن میڈیا میں، امریکن کانگریس میں، امریکہ کے شہروں کی سڑکوں پہ ویتنام جو ہے زیر بحث تھا، ہیئرنگ ہوتی تھی، میڈیا میں خبریں چھپتی تھی اور ڈیمونسٹریشن ہو رہے تھے پورے ملک میں. 20 سال کی جنگ میں افغانستان تو کبھی موضوع بحث بنا ہی نہیں، کبھی خبروں میں وہ خبریں نہیں آئیں، کانگریس میں کبھی ہیئرنگ نہیں ہوئی، کبھی کسی سینیٹر کا، کانگریس مین کا بیان ہی نہیں آیا، کبھی سڑکوں پہ کوئی مظاہرے نہیں ہوئے. اب جب سڈنلی انہیں ہوا کہ وہاں سے نکلنا ہے، اور انہی لوگوں کو جن کو گوانٹانامو بے میں ڈالا تھا یا گرفتار کیا تھا، تشدد کیا تھا، جن کو کبھی کہا تھا دشمن ان کو ہم ہٹانے کے لیے جا رہے ہیں، انہی سے مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں، سال 2 سال پھر نکلنا پڑ رہا ہے. تو اب سڈنلی جیسے آدمی کو نا ایک دم جھرجھری لے کے اٹھتے ہیں میڈیا والے اچھا، بھی میں کہ یہ آپ کی ہو کیا گیا. زاہد بھائی ایک بات جو اس کے اندر تھوڑا سا میں اس کو اور چاہوں گا ایلوبریٹ کریں آپ. وہ ایک بات یہ ہے کہ صرف امریکہ تو نہیں نا اس کے اندر، مطلب بہت سارے ممالک ہیں، برطانیہ اس کے اندر شامل ہے، ان کا نیٹو کی پوری فوج شامل ہے، کینیڈا بھی شامل ہے، اور کئی ممالک ہیں وہاں پر جو شامل ہے اس پورے
جو فٹنگ جو وار فٹنگ وہاں پر افغانستان میں کھڑی کی گئی تھی 9/11 کے بعد، تو کیا سارے لوگوں کی مس کیلکولیشن ہو گئی، یا کیونکہ امریکہ لیڈ کر رہا تھا اس لیے اس کی مس کیلکولیشن ہو گئی اور تو سب کی بھی ہو گئی؟ دیکھیں نا، بات تو یہی ہوئی ہے جو انہوں نے امریکہ نے اور ویسٹ نے کمیونزم کے خطرے کے بعد اب یہ ایک طرح کا کنسنسس کر لیا کہ اب جو ہے نا اگلا ہمیں جو ہمارا دشمن ہے وہ اسلام یا اسلامک فنڈامنٹلزم سے شروع ہوئے تھے، پھر اس کو چینج کر دیا ٹیررزم پہ، اور اس کو چینج کر دیا جہاد پہ، اور پھر وار آن ٹیرر کو گلوبل وار آن ٹیرر پہ لے کے چلے. ٹھیک تو ہے. آدمی خود اپنے بعض کو دلائل سے کنونس ہو جاتا ہے نا. تو ہاں جیسے فرانس بہت آگے تھا. اچھا، ہاں پھر ان کو یہ بھی ہوا کہ ڈومیسٹک خطرات ہیں کہ ہاں ہاں ہمارے اب اندر جو ہے وہ گھس آئے ہیں یہ مسلمان، ہاں اور جس میں فرانس بہت آگے ہے، باقی ملکوں نے بھی پابندیاں لگانی شروع کی. تو اب انہیں جا کے یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو بالکل جو افغانستان کی جو پوری ایکسرسائز ہے وہ تو بالکل ہی لا حاصل ایکسرسائز ہے نا. تو اس میں اب دیکھیں نا، 2 سال سے تو مان لیا تھا انہوں نے، یہ اشرف غنی کی حکومت سے تو بات ہی نہیں کر رہے تھے، طالبان سے بات کر رہے تھے. اب جب ٹرمپ صاحب چلے گئے، پلان تو انہوں نے کر لیا تھا، اب انہیں ہوا کہ بھائی ایک جو چیز کرنی ہے وہ کر دی جائے نا، بجائے اس ہاں. کو لنگر آن نہ کیا جائے. تو یہاں کوئی ڈیبیٹ ہوئی نہیں، کوئی کنسنسس تو بنا نہیں قوم میں واپس آنے کا. اس لیے اچانک جب دھماکہ ہوا ہے تو پھر بے شمار چیزیں کہ وہاں جناب ان کو ہم کیسے سڈنلی آ گئے ہیں، اتنا پیسہ خرچ ہو گیا ہے، جتنے ٹھیک ہے. فوجی ہلاک ہو رہے ہیں وار آن ٹیرر میں میں ذرا اس سے 4 گنا زیادہ ڈاکٹر صاحب کی طرف چلے آتا ہوں. میں سوئسائڈ اب ذرا جی ضرور. افغانستان کے امریکہ کا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، مجھے خود بھی پڑھتا ہوں خیر روزانہ کی خبریں. تو ڈاکٹر صاحب، آپ کیونکہ افغانستان سے قریب بھی ہیں، آپ کا بڑا ایک تجزیہ ہے، اور آپ نے لاسٹ ٹائم کہا بھی تھا کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ طالبان کی جو گرفت ہے بڑی مضبوط گرفت ہے، اور ان کی بڑی جدوجہد ہے 20 سال کی، اور وہاں پہ ان کی ایک لیڈرشپ ہے جس نے وہاں پر کیا، اور غالباً وہ غلطیاں نہیں کریں گے جو وہ ماضی میں کر چکے ہیں، ممکنات موجود ہیں. تو اب تک جس دن سے انہوں نے کابل پہ قبضہ کیا ہے اور آج کے دن تک، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طالبان جو پچھلی دفعہ آئے تھے 8 10 15 سال پہلے 20 سال پہلے، وہ طالبان آج کے طالبان سے ڈیفرنٹ طالبان ہیں اور انہوں نے کبھی کافی سبق سیکھا ہے؟ جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 2 پروگرامات میں آپ کے جو تجزیہ کیا تھا، بخاری صاحب نے اور میں نے بھی کچھ چیزیں عرض کی، حیرت انگیز طور پہ وہ سامنے آ گئی ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ تھیوریز ایسی تھی کہ جو اس وقت کی جو غلط ثابت ہونے جا رہی ہیں. ایک تھیوری یہ تھی کہ اشرف غنی کی جو فوجیں تھی، جن کی تعداد 3.5 لاکھ تھی، اور جن کی تربیت پر امریکہ نے بلین ڈالرز لگائے تھے، اور جن کی تربیت میں انڈیا نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا، یہ تھیوری تھی کہ شاید یہ لڑے گی اور کافی عرصے تک لڑے گی. کیونکہ ہمیں ڈاکٹر نجیب اللہ کی مزاحمت یاد ہے کہ جب روسی افواج افغانستان سے نکل گئی تو ان کی جو ملی اردو، جو اس کو کہتے ہیں نیشنل آرمی، وہ اتنی ٹرینڈ نہیں تھی اور نہ ان کی تعداد اتنی تھی، لیکن وہ کافی عرصے تک وہ ڈٹ کر لڑے تھے. لیکن اشرف غنی صاحب کے بارے میں یہ جو تھیوری تھی، ہم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ غلط ثابت ہونے جا رہی ہے، اور وہ 100% غلط ثابت ہو گئی. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اور یہ جو مزاحمت نہ کرنے کا جو رجحان ہے ان کے ہاں، اس پر ان کے اپنے حامی بھی ناراض ہے اور مایوس ہے. بہرحال اب افغانستان میں صورتحال یہ ہے کہ 34 میں سے 33 صوبوں پر انکلوڈنگ کیپٹل کابل، ان پر طالبان کا مکمل قبضہ ہے، اور تمام گورنمنٹ کے جو انسٹالیشن ہے وہ ان کے تسلط میں ہیں، سوائے ایک چھوٹے سے صوبے پنشیر کے، جس پر شاید ہم آخر میں جب آپ سوال پوچھیں گے تو مزید تفصیل کا متقاضی ہے. یہ صورتحال ہے. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ اس قبضے کو ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک وہاں پہ نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کسی 2 گروپوں کے درمیان تصادم ہے.
یہ الگ بات ہے کہ امریکہ نے اپنے حامیوں کو نکالنے کے لیے گرین کارڈ کی کھلی عام دعوت دی، تو ظاہر ہے ایک غریب ملک کے لوگ، ایک جنگ زدہ ملک کے لوگ اس قسم کی دعوت پر لبیک تو کہیں گے، وہ جہازوں سے لٹک کے جائیں گے، وہ گریں گے، اور ابھی تک تقریباً 20 سے زیادہ افراد جو ایئرپورٹ کے گرد و نواح میں جان بحق ہو چکے ہیں، وہ امریکہ جانے کی اس میں ہے۔ اس میں طالبان کا خوف کم اور امریکہ میں بسنے کا جو خواب ہے وہ زیادہ کار فرما ہے۔ اور آپ یہ رپورٹیں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستانی ایمبیسی آج مصروف ترین ایمبیسیز میں سے ہے کابل میں، جو کہ اس وقت تقریباً 5,000 تک لوگوں کو ویزے جاری کر چکی ہے۔ یہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں طورخم کے راستے بڑی آسانی کے ساتھ، اور اگلی فلائٹ پکڑ کے جو ہے ان ممالک میں جا رہے ہیں جہاں سے ان کو آفر ملی ہے۔ تو ایک دلچسپ سینیریو ہے، اور میں یہ بتاؤں کہ مغربی میڈیا اور خاص کر پاکستان کے اندر جو لبرلز ہیں، وہ ایک طرف تو طالبان کا وہ شکل، وہ ان کا وہ امیج سامنے لاتے ہیں کہ یہ خواتین کے حقوق کا احترام نہیں کریں گے اور یہ اپنے مخالفین سے انتقام لیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب طالبان نے ان تمام محاذوں پہ عملی طور پہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ان کا خواتین کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا یا ان کے حقوق کو غصب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان کے گرلز سکولز کھلے ہیں، ان کے بازاروں میں خواتین جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، ان کے ٹی وی چینلز پہ خواتین اینکرز جو ہے پروگرامات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے تمام مخالفین کو یہاں تک کہ اشرف غنی صاحب کو بھی معاف کر دیا ہے۔ بالکل ایک امن ہے، لیکن یہ خوف مسلسل پھیلایا جا رہا ہے کہ جی طالبان یہ کریں گے، طالبان وہ کریں گے، حالانکہ آن گراؤنڈ سچویشن کو نوٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت گراؤنڈ پہ ہے۔ میرا جو ہے کابل میں اپنے ان دوستوں سے بھی رابطہ ہے جو کہ اشرف غنی گورنمنٹ میں بڑے اہم عہدوں پہ فائز تھے، وہ اپنے گھروں پہ موجود ہیں، ان کو مختلف ممالک سے آفرز آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ دلچسپ بات آپ کو بتا دوں، جتنے لوگوں سے میرا رابطہ ہوا انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کے آفر کو مسترد کر دیا ہے، اگر ہمیں جانا بھی پڑا تو ہم امریکہ کے علاوہ کسی ملک میں جائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان نے ان کے ساتھ رابطے کیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پچھلے دور میں کسی مخالف حکومت کو جس کا وہ تختہ الٹ چکے ہیں، ان کے لوگوں سے رابطہ کرنا یہ عجیب سی بات ہے، لیکن ایک تبدیلی ہے جس کی طرف ہم نے پچھلے پروگرام میں اشارہ کیا تھا۔ بالکل بالکل وہ رابطے کر رہے ہیں اور ان لوگوں سے ان امکانات پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ اچھا میں چاہے تو وہ اپنے ان پوسٹوں پہ جو ڈاکٹر ہے صاحب وہ ایک جاری سوال رکھ ڈاکٹر سکتے صاحب ہیں۔ ایک سوال میں نے اور بیچ میں پوچھا تھا کہ یہ کتنے ممکنات میں شامل ہے کہ وہاں پر کثیر الجہتی ایک گورنمنٹ بنے گی، مختلف جو افغانز گروپس ہیں یا ٹرائبز ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا، کیونکہ ایک بڑا وفد جو ہے وہ پاکستان آیا ہے ابھی، اور انہوں نے پریزیڈنٹ سے اور جنرل باجوہ سے بھی ملاقات کی ہے، اور ان کے کچھ انٹرویوز بھی میں دیکھ رہا تھا، تو وہ بہرحال وہ ان کو ویسے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ ان کے اچھے مراسم ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے، لیکن آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ طالبان نے تو بہرحال اپنا جو ہے امیر کا بھی اعلان کر دیا ہے اور اپنے مینیفیسٹو کا بھی تقریباً اعلان کر دیا ہے، ایک نیا جھنڈا اور ایک نیا آپ کہہ لیں کہ ملک کا نام بھی نیا انہوں نے دے دیا ہے، تو اس تناظر کے اندر یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ ایک کثیر الجہتی گورنمنٹ بنے، کیونکہ باقی لوگ تو ڈیفرنٹ ہیں وہ لوگ؟ دیکھیے جی، ایک تو میں یہ پریڈکٹ کروں گا کہ کثیر الجہتی اور وسیع البنیاد حکومت کے واضح امکانات، اگر اس کے امکانات نہ ہوتے تو کب کے طالبان ٹیک اوور کر چکے ہوتے، وہ اپنے صدر کا اعلان، وہ اپنے جو ہے باقی عہدیداروں کا اعلان کر چکے ہوتے۔
لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل اس معاملے میں وسیع البنیاد حکومت بنے. اس کے لیے وہ رابطے کر رہے ہیں, اس کے لیے وہ اپنے شدید ترین مخالفین سے بھی مل رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ گلبدین حکمتیار سے ان کے شدید اختلافات رہے ہیں, خاص طور پہ جب انہوں نے اشرف غنی کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا تھا. لیکن اس کے باوجود طالبان کا اعلیٰ سطحی وفد ان کے گھر گیا ہے, ان کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے, اور ایسے امیجز انہوں نے ایسا تاثر دیا ہے کہ وہ کسی بھی مخالف سے ملنے کے لیے تیار ہیں. لوگ ایک شکوہ کر رہے ہیں کہ طالبان شاید تاخیر کر رہے ہیں. بھئی تاخیر جو ہے, آپ سمجھ لیجئے کہ 20 سال ایک ملک میں اور اس سے بھی زیادہ جنگ ہوئی ہے, تباہال ملک ہے جہاں پہ اداروں کا برا حال ہے, اور جہاں پہ پوری دنیا سے جو ہے لوگ اپنے پراکسیز وہاں رکھتے ہیں, اور اس وقت بھی وہاں پہ غیر ملکی فوجیں موجود ہیں. تو اس تناظر میں آپ کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ہفتے میں حکومت بنائیں؟ اب تو ایک چھوٹا سا تنازع ہم کسی فیملی میں یا دو کاروباری جو ہے اشتراک رکھنے والوں میں بھی, اس کے حل ہونے میں بھی کئی ہفتے لگتے ہیں. تو ایک تباہال ملک چلے میں میں آتا ہوں اس کے حکومت بعد. بنانے میں تو وقت لگے گا. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں آپ کے بعد ڈاکٹر صاحب دوبارہ سے. میں ذرا ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب کی طرف چلے آتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب ایک تو تجزیہ جو ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب دے رہے ہیں, ایک پکچر ہے جو کہ پاکستان سے بیٹھ کر یا پاکستان کے قریب رہ کر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اکثر پاکستانی دیکھ رہے ہیں اور پاکستانیوں کے سامنے ہوتی ہے, اور ایک دوسری پکچر ہے جو ہم ویسٹ میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں, جو روز صبح شام جو ہے یہاں پر عورتوں کے ساتھ وہ جو بات بیچ میں آئی بھی, ڈاکٹر فخر الاسلام نے کہا کہ عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا, ان کو تعلیم سے دور رکھ دیا جائے گا. پھر سلاٹر وہاں پر جو ایئرپورٹ کے اوپر جو لوگ موجود ہیں ان کے انٹرویوز دکھائے جاتے ہیں, اور اس کو بڑا ہی پذیرائی ملتی ہے میڈیا کے اوپر کہ جی میری وائف کو سلاٹر کر دیں گے, وہ بیچاری پیچھے رہ گئی ہے, میں تو پاسپورٹ لے کے باہر نکل آیا ہوں, اس کو پاسپورٹ نہیں ملا تھا, کس فلاں کے کاغذات نہیں پورے ہوئے. مطلب اس طرح کے انٹرویوز دکھائے جا رہے ہیں کہ جیسے کوئی بہت ہی ابھی کوئی ظلم شروع ہونے والا ہے. تو یہ جب ایک طرف امریکہ خیر سگالی بھی چاہتا ہے اسلام کے ساتھ یا مسلم ممالک کے ساتھ, اور دوسری طرف یہ تاثر کیوں قائم رکھنا چاہتا ہے کہ جو ہے نا وہ یہ سلاٹر قائم کریں, جبکہ ان کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ انہی کو, بلکہ ان کے ساتھ ہی اس نے 2.5 سال جو ہے معاہدے کیے ہیں, میٹنگز کی ہیں, اور اس کے بعد اس نے افغانستان کو خالی کیا ہے. تو پھر یہ تاثر کیوں دینا چاہ رہا ہے اس وقت؟ نہیں دیکھنا, ایک تو بات آپ جب کہتے ہیں نا امریکہ یہ کرنا چاہ رہے, تو امریکہ میں تو بے شمار مختلف ہے نا ویریبلز ہیں نا. مطلب ایون وائٹ ہاؤس کیا چاہتا ہے, پینٹاگون کیا چاہتا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیا چاہتا ہے, میڈیا کے مختلف حلقے کیا چاہتے ہیں, سیوک سوسائٹی کیا چاہتی ہے, بے شمار لوگ ہیں, ان کے اپنے اپنے ہیں. لیکن میرا خیال جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حیرت میں ڈوبنے کے, جو ہے نا حیرت زدہ رہنے کے اور حیرت کدے میں سفر کے زیادہ امکانات ہو رہے ہیں. مطلب جو بھی وہ ایک تاثر دے رہے تھے کہ جو مطلب اس تاثر دینے کا مقصد تو یہ تھا کہ اس سوال پہ بات نہ ہو کہ بھئی آپ 20 سال سے وہاں جھک مار رہے تھے, وہاں کیا کر رہے تھے, اور جو اتنا آپ نے پیسہ لٹایا ہے وہ کہاں لٹایا ہے, کون کھا گیا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے جتنا بھی یہ وہ ایک بنانا چاہ رہے تھے بڑا ایک خوفناک منظر, طالبان اس سارے غبارے میں بار بار اس کو جو ہے نا سوئی چبھو رہے ہیں, اور وہ غبار پورا کا پورا غبارہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں سے ہوا نکال دیتے ہیں. جتنا بھی انہوں نے بنایا کہ وہاں تشدد ہوگا, وہاں ظلم ہوگا, جمہوریت کے خلاف ہوگا, عورتوں کے خلاف ہوگا, ریفیوجیز کا بہت بڑا جناب کئی ملین جو ہے پاکستان, ایران, دوسری جگہوں پہ جائیں گے, وہ کچھ نہیں ہو رہا. اچھا اب اس میں ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے دیر لگے گی نا, لیکن آپ دیکھیں کہ اب امریکن میڈیا میں اس پہ بھی سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی جو اتنی رقم خرچ کی ہے یہ کہاں خرچ ہوئی ہے, کہاں سے یہ کرپشن کہاں ہوئی ہے. آپ دیکھیں بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ ٹرمپ نے بھی بات کی ہے, بائیڈن بھی بات کی ہے, حالانکہ روٹین میں تو انہیں پاکستان پہ الزام لگانا چاہیے تھا اپنی ناکامی کا, جو پہلے لگاتے رہے. اس دفعہ پاکستان کا نام نہیں لے رہے, اشرف غنی کی حکومت پہ کہہ رہے ہیں, اور خود مان رہے ہیں کہ ہم پہ بڑا پریشر تھا, بڑی تنقید ہے. تو اس لحاظ سے جہاں میرا خیال ہے بالآخر یہ سوال ضرور فوکس ہوگا جو ہم چاہتے ہیں کہ فوکس ہو, طالبان کی بجائے امریکہ کی پالیسی پہ فوکس ہو نا, کہ بھائی اب 20 سال سے جو وار آن ٹیرر ہے, بنیادی طور پہ وہ پورا فلسفہ, وہ تھیوری
وہ ساری حکمت عملی وہ غلط تھی. اور اتنا جو پیسہ لگایا اپنا انفراسٹرکچر نہیں بنایا, اور اگر چائنا کو دشمن سمجھتے ہیں اس پہ توجہ نہیں دی, اور ایک موہوم جو خطرہ بنا کے اس پہ سارا کچھ لگے رہے. تو بات ٹھیک ہے آپ کی. میں فخر صاحب آپ کے پاس دوبارہ سے آتا ہوں. میں ایک تو آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر کیا اور ویسٹ کے اندر کیا بحث اس وقت چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو ظاہر بات ہے ویسٹ کی ایک خوبی جو مجھے نظر آتی ہے ہمیشہ 20 سال سے میں ادھر رہتا ہوں, کہ یہاں پر ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر وہ ایشوز جو کہ ایون گورنمنٹ کے خلاف ہوں یا سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف ہوں یا کسی کے خلاف بھی ہو, یہاں پر معاشرے کے اندر لوگ اس کے اوپر بات آہستہ آہستہ شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو ٹاپکس بناتے ہیں, اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کی انالیسس کرتے ہیں, اپنی غلطیوں کا اظہار کرتے ہیں, کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کے اوپر اور ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس کو, اور دوبارہ سے پھر جو ہے نا وہ نئی پالیسیاں بنتی ہیں. لیکن بہرحال یہ غلطیاں یہ لوگ ان کے ویسٹ کے اندر ایک خوبی ہے کہ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹنس بھی کرتے ہیں اور یہاں کی عوام جو ہے اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ بھی کرتی ہے. لیکن بہرحال ہمارے یہاں ہمارا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر ہم بار بار وہ غلطیاں دہراتے ہیں اور پھر دوبارہ کرتے ہیں وہ غلطیاں. ابھی ایک بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ ایک خدشہ جو ہماری پچھلے ٹاپک کے ڈسکشن کے اندر بھی رہا وہ یہ تھا کہ کیا افغانستان ایک خانہ جنگی کی طرف تو نہیں چلا جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو آپ کہہ لیں کہ پہلی جنگ پنجشیر میں آلریڈی شروع ہو چکی ہے. احمد شاہ مسعود صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ جو ہیں وہ وہاں پر جو ہے انہوں نے جنگ کا آغاز کیا ہے طالبان کے خلاف, اور بڑی گھمسان کی جنگ آج کی تاریخ میں گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے. دوسری سائٹ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 300 طالبان کو مار دیا ہے. یہ خبر ہے. اب اس کی تردید کون کرے گا کون نہیں کرے گا, میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا. میں آپ سے جو سوال سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا یہ پہلی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کسی خانہ جنگی کا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے, اس بات کے خدشات موجود ہیں؟ جی میرا اندازہ یہ ہے کہ پنجشیر کی حیثیت اب وہ نہیں رہی جو کہ کسی زمانے میں تھی. احمد شاہ مسعود جب حیات تھے اور روسیوں کا قبضہ تھا تو ان کے مختلف ممالک سے معاہدے ہوئے تھے, یورپی ممالک سے, اور ان سے ان کو باقاعدہ مدد ملتی تھی, سیاسی بھی اور عسکری بھی. اب وہ سچویشن نہیں رہی. اب دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو کہ جو افغانستان میں کسی پراکسی وار کو جو ہے سپورٹ کرنے کا رسک لے سکے. ایسا امکان قطعا نہیں ہے. یہ خبر جو ہے اس میں کافی جو ہے کشش پائی جاتی ہے کہ جی طالبان کے خلاف کہیں سے کوئی بندہ جو ہے وہ اٹھا ہے, اور اس کو ظاہر دنیا کی خبروں میں اور سوشل اور مین اسٹریم میڈیا میں بہت زیادہ نمایاں کوریج بھی ملے گا. تو اس لیے انہوں نے اس خیال سے اور اپنے بارگیننگ پوزیشن کو سٹرونگر کرنے کے لیے نام تو احمد شاہ مسعود کے بیٹے کا لیا جا رہا ہے, لیکن ظاہر ہے جیسے معلوم ہے کہ اس کے پیچھے امر اللہ صالح ہیں جو وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے ان کو بڑا اچھا طریقہ آتا ہے میڈیا میں ان ہونے کا. یہ جو انسرجنسی ہے تاجکوں کی, اس کے جاری رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں ان میں کافی مبالغہ آرائیے ہیں اور جو ہے آزاد ذرائع سے ان کی تصدیق نہیں ہو پا رہی. لیکن بہرحال اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو یہ بہت جلد جو ہے یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا, کیونکہ پنجشیر کی جو یہ مزاحمت تب میننگ فل ہوتی اگر پورا شمال جو ہے افغانستان کا ان کے ساتھ موجود ہوتا جیسے کہ ماضی میں ہوا ہے. لیکن اس بار طالبان نے بہت زبردست اسٹریٹجک ایک اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے شروع جو ہے فتوحات کا وہ شمال سے کیا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پنجشیر کی جو مزاحمت ہے وہ کافی عرصے تک چلے گی, اور آلریڈی وہ گہرے میں آ چکا ہے. نیچرلی بھی وہ گہرے میں آ چکا ہے پنجشیر کا صوبہ, اور طالبان جو ہے ان کو شاید اندازہ تھا, تو اس لیے وہ بالکل بسیج ہے, اس کا محاصرہ ہو چکا ہے. چھوٹا سا ایک صوبہ ہے اور اس کی جو میں خود گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے جیوگرافیکلی بالکل دونوں طرف پہاڑ ہے اور بیچ میں ایک دریا ہے اور دریا کے کنارے سڑک ہے. بس یہ پورا پنجشیر کی طرح ہے. تو کسی زمانے میں مزاحمت کا بڑا مضبوط مورچہ تھا. اس لیے میرا نہیں خیال
کہ موجودہ صورتحال میں وہ آگے جا سکتا ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بالکل برعکس ایک اور اندازہ یہ ہے جسے مجھے اگرچہ اتفاق نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اب بھی کچھ ممالک چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جنگ کی کیفیت ہو. وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہوں اگرچہ مضبوط قسم کی مزاحمت نہ ہو لیکن یہ خبریں آنا ضروری ہے تاکہ دنیا کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ وہاں پہ تو اب امن نہیں ہے اور جو لوگ حکومت میں اس وقت جو ہے وہ حکومت پہ قابض ہے اگرچہ ایک فارمل حکومت تو سامنے نہیں آئی کہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پورے کے پورا امن قائم کرے. تو یہ سب کچھ جو ہے ایک نیریٹو کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہے اور میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ پنشیر کی مزاحمت جو ہے وہ بہت جلد جو ہے دم توڑ جائے گی. چلے ٹھیک ہے، میں یہ بات آپ کی یاد رکھیں گے اور پھر ہم اگلے پروگرام کے اندر کبھی پھر موقع ملتا ہے تو ہم اس کو ڈسکس رکھیں گے. میں یاد رکھوں گا یہ بات آپ کی. اچھا زاہد بھائی، بہت امپورٹنٹ بات ایک یہ ہے کہ لیٹ سپوز کہ سارا انخلا ہو جاتا ہے 31 اگست تک اور ساری جو ہے افغانستان سے تمام نیٹو فورسز اور امریکن فورسز تمام باہر نکل جاتی ہیں اور وہ جو لوگ ایئرپورٹ پہ پھنسے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں اور ایک طالبان کی گورنمنٹ فارمڈ ہو جاتی ہے اور وہ لیٹ سپوز کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس کے اندر مختلف دھڑے بھی جو ہیں ان کو بھی وہ گورنمنٹ کا حصہ بنا لیتے ہیں اور ایک گورنمنٹ فارمڈ ہو جاتی ہے. آپ کے خیال میں ویسٹ جو ہے امریکہ سمیت کیا طالبان کی اس گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ شاید فوری طور پہ تو نہ کریں لیکن ویسٹرن ممالک میں ہی میرا خیال ہے کافی لوگ کریں گے، چونکہ اگر ہے نا کہ اگر چائنا اور رشیا اور ترکی، ایران، پاکستان مل کے کچھ اور ممالک کرتے ہیں تو پھر تو یورپ کے کئی ممالک میرا خیال کر لیں گے. اور امریکہ کو بھی میرا خیال بالآخر یہ اب دیکھیں نا اس وقت آپ تاریخی طور پہ دیکھیں ویتنام کے ساتھ کتنی بڑی لڑائی رہی، امریکن کتنے وہاں پہ مارے گئے. اور اب دو نتیجے ہوتے ہیں جنگوں میں نا. ایک تو یہ کہ امریکہ میں مطلب جس ملک سے لڑائی ہوتی ہے اس کے بعد اس ملک کے باشندوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے امریکہ میں. ویتنام کے وار کے بعد بہت ہی چند ہزار یا چند سو ویتنامی تھے، اب کو ملین سے زیادہ ہیں ویتنامی. دوسرا، اس وقت امریکہ جو ہے ویتنام کا بہترین تجارتی پارٹنر ہے، امپورٹ ایکسپورٹ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے. یہ جتنی جنگیں ہو رہی ہیں نا، ایک تو اس میں اللہ کی مشیت یہ ہے کہ امریکہ میں ویسٹ میں مسلمانوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو جائے گا، چونکہ یہ جتنے بھی ہزار لا رہے ہیں وہ سارے ہزار خاندان آئیں گے، پھر ان کے بچے بھی یہاں پہ ہوں گے، تو یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد میں ویسٹ میں یہاں پہ بھی اضافہ ہو رہا ہے. دوسرا تجارت کا میرا خیال ہے جو اس وقت جو چائنا کا ماڈل ہے اور تجارت کا پھر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ یہ مجبور ہوں گے وہاں پہ تعلق رکھنے میں. تو اس لحاظ سے اور خاص طور پہ اگر یہ پورا کاریڈور بنتا ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ افغانستان، پاکستان، سی پیک سارا کا سارا، تو بہت بڑا ڈائنامکس ہے نا اس میں ٹریڈ کے. تو اس میں کیوں نہیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیں گے. تو جو امریکہ کا سٹائل رہا ہے کچھ عرصے شاید تھوڑا سا وقت لگے لیکن یہ میرا خیال اس کو ریکگنائز کریں گے، ان کو ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ میں ایک دوسری بات سوچتا ہوں جو میں چاہتا ہوں ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب بھی اس پہ کریں کہ دیکھیں نا طالبان کا بہرحال ایک جو بھی ایک نظریہ ہے اور یہ تو ٹھیک ہے بہت میچورٹی کے ساتھ آئے ہیں، اگر وہ جیسے کثیر البنیاد ایک حکومت بناتے ہیں، وسیع البنیاد بناتے ہیں، تو پھر جو پیورٹی ہے وہ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جائے گی نا، اور الیکشن پہ جائیں گے. تو الیکشن کے اگر وہ الیکشن پہ جاتے ہیں اور الیکشن میں اسی طرح کے ڈائنامکس رہتے ہیں اور ان کو اتنی واضح میجورٹی یا مختلف سیناریو ہو سکتے ہیں، تو کیا کس طرح کا پھر افغانستان ڈیولپ ہو سکتا ہے، کیا کیا سیناریو ہو سکتے ہیں. چونکہ وسیع البنیاد حکومت بنا کے اور طالبان کے مکمل کنٹرول میں اس میں یہ خدشات تو ہو سکتے ہیں نا کہ معاملہ بہت ڈائلیوٹ ہو جائے، دوسری اور فورسز جو ہے بہت بڑھ جائیں اور طالبان کا اتنا کنٹرول نہ رہے، تو کیا ڈائنامکس ہو سکتے ہیں. اس پہ اگر فخر الاسلام صاحب کچھ اندازہ نہیں، کریں کہ اس پہ کوئی اچھا گفتگو سوال ہو ہے، رہی ہو اچھا تو سوال کیا ہے. ہو سکتا. نہیں، اچھا سوال آپ نے اٹھایا. مطلب اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا شاندار سوال بھی ہے اور یہ ایک مطلب آنے والے وقتوں کے اندر طالبان کو ایک یہ بڑا چیلنج مل سکتا ہے، کیونکہ جمہوریت کے علاوہ کیا آپشن ہے یا طالبان کیا آپشن لینا چاہ رہے ہیں، جمہوریت کا آپشن لیں گے یا نہیں لیں گے. اصل میں آپ یہ سوال تو بنیادی طور پر یہ موجود ہے. جی فخر الاسلام صاحب. بس جی، بخاری صاحب کی طرف سے سوال ہے تو مشکل بھی ہے اچھا خاصا. اس نہیں میں نہیں یہ ہے کہ
अब तक आप देखें कि तालिबान ने जिन जिन उमूर पर यकीन दहानी कराई है, ख़वातीन के हवाले से, अपने मुखालिफिन के इंतकाम के हवाले से वगैरह वगैरह, इस पर तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो काफ़ी तफसीली थी, और उसके बाद जो है अल जज़ीरा वगैरह पर उनके जो नुमाइंदे, उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के नुकात को जो है उसकी वजाहत एक एक करके की जा रही है। अभी तक जमहूरियत पर उनकी तरफ से खुलकर बात नहीं हुई कि क्या वो मौजूदा जो निज़ाम है, अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके फ्रेमवर्क में रहकर जो है काम करेंगे या नहीं करेंगे। शायद वो इसको कबल अज़ वक़्त समझते हैं, क्योंकि जो वसीउल बुनियाद हुकूमत बनेगी, उसके लिए तो किसी किस्म के इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। वो तो बातचीत के ज़रिए और एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट के ज़रिए बनेगी। तो इसलिए फिल वक़्त वो इस चीज़ को नहीं छेड़ रहे हैं। अगरचे जमहूरियत के हवाले से जो ट्रैक रिकॉर्ड है तालिबान का, वो शायद उसको तस्लीम करने में अब भी हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। अभी तक क्लैरिटी नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि वो सबसे पहले प्रायोरिटी वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम को दे रहे हैं, और जब वो वसीउल बुनियाद हुकूमत बनेगी तो ये ऐसी नहीं होगी जैसे पाकिस्तान या किसी और मुल्क में निगरान हुकूमत बनती है कि सिर्फ इलेक्शन कराए। हो सकता है कि अफगानिस्तान में एक इंस्टीट्यूशन है, लोया जरगा, ग्रैंड हम्म, असेंबली। ये जरगा जो है ये कल्चरल और सोशो कल्चरल एक इंस्टीट्यूशन है, जिसमें पूरे अफगानिस्तान के विलायतों से, सूबों से और बड़े-बड़े कबीलों से नुमाइंदगी होती है। हमेशा इस किस्म के लोया जरगा ने बड़े-बड़े फैसले लिया है। हो सकता है कि जब वसीउल बुनियाद हुकूमत बने, तो उस हुकूमत के जो पार्टनर्स है वो इस बात पे मुत्तफ़िक हो जाए कि हम एक लोया जरगा बुलाते हैं और उसके सामने ये बात रखते हैं कि मुल्क का निज़ाम क्या हो। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल वो इस चीज़ पर बात भी नहीं करना चाहते, और ये फ़िलहाल उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। वो सबसे ज़्यादा उनकी कोशिशें इस बात पर मुंतज है कि वहाँ पे वसीउल बुनियाद हुकूमत बने। ठीक है, मतलब वो एक ज़ाहिर सी बात है, एक फिर कबायली इलाका है और कबायली कबायलियों का अपना भी एक रस्म व रिवाज है। आपने कहा कि वहाँ जिरगा एक लोअर जिरगा जो है वो एक ट्रेडिशन है वहाँ का, इसमें फैसला। अच्छा, एक सवाल जो बड़ा अहम है, जो नाम इस वक्त लीडरशिप के अंदर आ रहे हैं, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर साहब हैं जो कि मुमकिन प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं या प्रेसिडेंट हो सकते हैं, जो भी वो नाम देना चाहें उसको। तो वो तो आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई है और आप उनको कैसे देखते हैं कि उनके अंदर क्या इतनी कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं कि वो इतना केओटिक अफगानिस्तान को संभाल सकें और तमाम इश्यूज के ऊपर दुनिया को जो है वो फेस कर सकें? पहली बात है कि मेरी कोई मुलाकात नहीं रही, बल्कि तालिबान के किसी अहम रहनुमा से मुलाकात इसलिए नहीं हो पाई कि ये सारा जंग का मामला था। इससे पहले जो अफ़गान जिहाद था उसके तकरीबन तमाम लीडर से मैं मिल चुका हूँ, क्योंकि वो पेशावर बेस्ड होते थे और वो सियासी पहलू उनका खासा वो था। ये लोग जो हैं जिन्होंने दोहा में एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया, जिसमें मुल्ला गनी बरादर जो है वो उसको लीड कर रहे थे, इनके बारे में मगरिबी प्रेस में मगरिबी जो राइटर्स है उनसे मैंने सुना कि बड़े उन्होंने कमाल का मुजाहिरा किया, महारत का, और सफारती हवाले से जब वो बात करते थे आर्गुमेंट कंस्ट्रक्शन में, और आम तौर पे लोग उससे खौफ खाते थे। मैंने एक खातून मगरिबी सहाफ़ी को पढ़ा जिसने लिखा था कि मुझे शदीद खौफ लाहिक था जब मैं दोहा में इस वफ़द से मिलना चाह रही थी, लेकिन जब वो मिली और उन्होंने बात की उनसे, तो शी वाज़ रियली इम्प्रेस्ड। तो मतलब ये है कि इन लोगों ने सीखा है 20 सालों में, और क्राइसिस के अंदर उन्होंने सीखा है, और जब बंदा क्राइसिस के अंदर सीखता है तो वो जो सबक होता है वो हमेशा याद रहता है। इन लोगों में काफ़ी अब एजुकेटेड लोग सामने आ रहे हैं, जो कि पहले बिल्कुल जंग के दौरान ये हमारे सामने नहीं थे।
اور مزے کی بات یہ ہے کہ ینگ لوگ ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے ان میں سے کم ہی لوگ ہوں گے کہ جو 50 سال سے زیادہ ہوں گے. آپ کو جب وہ نظر آ رہے ہیں، سوائے ایک دو جو کہ وہاں پہ دوحہ میں اس وفد کا حصہ تھے، باقی آپ دیکھ رہے کہ نسبتاً وہ ینگ لوگ ہیں. تو یہ ایک لیڈرشپ کے حوالے سے یہ ایک اچھی بات ہے کہ ینگ لوگ یا اڈیڑھ عمر لوگ کہ بہت زیادہ عمر رسیدہ نہ ہو وہ لیڈرشپ اچھا، میں ہے. آپ میں غنی ذرا جلدی صاحب. سے فخر صاحب ایک سوال اور کر لیتا ہوں جو میں رہ گیا، اس کے بعد ڈاکٹر زاہد بخاری کی طرف جاتا ہوں. ایک سوال وہ جو ہم نے کہا تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر، خاص طور پہ آپ جس پروونس کے اندر رہتے ہیں، کے پی کے اندر، وہاں پر ظاہر بات ہے پختونوں کا ایک پورا پختون رہتے ہیں اور بڑے لنک ہیں، ان کے خاندانی مراسم ہیں، ٹرائبل مراسم ہیں. اور آنے والے ہم نے دیکھا کہ مشرف صاحب کے زمانے کے اندر جب یہ جنگ شروع ہوئی اور 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس وقت جو ہے وہ ایم ایم اے کو گورنمنٹ ملی وہاں پر، اور ایک مذہبی جو لوگ تھے انہوں نے وہاں پر پروونس کو چلایا اس 3-4 سال کے عرصے میں. آنے والے وقتوں کے اندر جہاں طالبان جو ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ بن گئے ہیں، تو کیا خیر سگالی کے طور پر ایک دفعہ پھر جو ہمارے ہڈن ہینڈز ہیں وہ ایک دفعہ پھر کوئی مذہبی جماعتوں کا رول دیکھ رہے ہیں کے پی کے اندر، اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہاں پر ریٹریو ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مجھے ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس وقت جو ہے اگر ہم اس تھیوری کو قبول کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں حکومتوں کے بننے کے پشت پہ کوئی مقتدر قوتیں ہوتی ہے، تو وہ قوتیں جو ہیں یہ اب یہ بات ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ وہ تو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے، اور عمران خان کا خیبر پختونخوا میں اب ایک اچھا خاصا ایک الیکٹورل بیس بن چکا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ الیکٹورل جو ہے بیس یہ سنیچ کیا ہے مولانا فضل الرحمان سے زیادہ تر. تو ایسا امکان مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ تو امکان ضرور ہے کہ کچھ پختون قوم پرست لوگوں کو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے مفاہمت پہ آمادہ کیا جائے اور اگلی حکومت میں وہ پارٹنر کے طور پہ آ جائے، کیونکہ اس وقت پختون نیشنلزم اگرچہ بہت زیادہ اسٹرانگ تو نہیں ہے، لیکن پی ٹی ایم پختون تحفظ موومنٹ بھی سرگرم عمل ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی بھی جو ہے وہ اشرف غنی کے جو ہے خاصے حمایت یافتہ تھے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگلی جو حکومت آئے گی اس میں عمران خان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی لیا جائے اور ان کو خاموش کرایا جائے، تاکہ سرحد پار جو ہیں جو ان کے مخالفین کی حکومت بنے گی تو اس حوالے سے یہ خاموش رہے اور اپنے حکومتی امور میں مشغول رہے. یہ امکان ہے، لیکن ایم ایم اے کا ایپیسوڈ دہرانے کا مجھے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے زاہد بھائی، ایک آخری تجزیہ کر لیں اوور آل کہ کیا دیکھ رہے ہیں اوور آل اس افغانستان کے اندر جو چینج آیا ہے، مسلم ممالک میں اس کے کیا اثرات پڑیں گے، یا خطے کے جو پاکستان پہ کیا اثرات پڑنے والے ہیں، یا دوسرے مسلم ممالک کے اندر کیا اثرات پڑنے والے ہیں؟ اس حوالے سے ایک تھوڑا سا طائرانہ جائزہ لے لیں آپ. دیکھیں، اثرات تو پڑیں گے، ذرا دیر لگے گی، لیکن حقیقت یہ ہوئی ہے کہ بہت ہی عرصے کے بعد، جیسے ہم پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ عام طور پہ ہم دیکھیں مسلمانوں کی عام محفلیں ہوتی ہیں، ڈنر کے بعد گفتگویں ہوتی ہیں، اسلامک سینٹرز میں جمعے کو خطبے ہوتے ہیں، مساجد میں بیانات ہوتے ہیں. تو عام طور پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یونٹی نہیں ہے، اور مارے گئے، کھپ گئے، یہ زیادہ رونا دھونا ہمارے ہاں یہ عموماً اس کا رجحان ہے. اور شاید ہوا بھی ہے 9/11 کے بعد یہاں ظلم ہو گیا، فلاں ملک میں ہو گیا، اتنا جو قتل و غارت ہوا ہے جس کے اب ڈاٹا آ رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس 20 سالہ جدوجہد کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا جو واللہ خیر الماکرین کی پوری تشریح دکھا رہا ہے. تو ایک لحاظ سے جو مسلمانوں نے، آذربائیجان نے جو اپنا علاقہ واپس لیا طاقت کے اور وار کر کے بالکل لیا، روس کو بھی نیوٹرل کیا اور اپنا حصہ واپس لیا. افغانستان میں جو حد درجہ غیر متوقع جو صورتحال ہوئی ہے، اس سے بھی زیادہ غیر متوقع ہوئی ہے جو طالبان کا رویہ ابھی تک اتنی میچورٹی کا، کم از کم اب تک جو ہے
یہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. ہم نے تو کہیں کسی تجزیے میں یہ نہیں سنا تھا، نہ پڑھا تھا کہ طالبان اس قدر وسعت قلبی کا اور میچورٹی کا اور حکمت عملی کا ثبوت دیں گے. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو جو اوورال دیکھنا چاہیے آئندہ کے لیے بڑے پیمانے پہ کہ بھائی یہ ایک بہت بڑی انہیں ایک یعنی جیسے گیم چینجر ہے نا، تو اس لحاظ سے سوچنا شروع کریں. اب وہ جو ہمیشہ مر گئے کھپ گئے کے بجائے اگلی بات سوچیں کہ آپ نے یہاں دنیا میں رہنمائی کیسے کرنی ہے. وقت لگے گا ابھی اس میں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو میرا خیال ایک جو اثر یہ ہو سکتا ہے بائی پروڈکٹ کہ یہاں 20 سالہ جو وار آن ٹیرر ہے امریکہ میں اور ویسٹ میں، اس کے بارے میں بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا کیا جائے. اتنی کمپین ہو اور لوگ جو ہیں مین سٹریم جو میڈیا اور انٹلیکچوئلز اور پروفیسر اور تھنک ٹینک ہیں وہ کوشچن کرنا شروع کریں کہ یہ ہم نے کیوں کیا، اس کی کیا وجہ، کیا ہم نے گین کیا، کیا لاس کیا، کیا لرن کیا. اتنا جو $1 ٹریلین کا نقصان ہے، جانی نقصان ہے، امریکہ کا ہے، اس کے دوسروں تو کا بھی. ظاہر ہے اس کے تو دو خدشات موجود ہیں نا. نمبر ایک تو جو یہ جو شکست امریکہ کو ہوئی ہے اپنا افغانستان کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9/11 کے بعد ویسی اسلاموفوبیا کا اضافہ ہوا ہے. تو اس شکست کے بعد تو لوگوں کے اندر نفرت بھی بڑھ سکتی ہے نا اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف. کیا ممکنات نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال، میرا خیال اس میں تو یہ ہوا ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن اس میں تو مسلمان اب ایک لحاظ سے دیکھیں نا، جو اگر 20 سال کا جائزہ لیں، میں مختصراً بات کرتا ہوں، جیسے گراف نیچے جا کے اب اس کے بعد تو مسلمانوں کی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے نا زیادہ. اور یہاں مطلب پولیٹیکلی مسلمان اب زیادہ یہاں پہ پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں، ویسٹ میں بھی ہو رہے ہیں. یہاں مثلا میں ایسے جوک کی بات تو نہیں ہے، لیکن کلنٹن کے زمانے میں بڑی لسٹیں بنتی تھی کہ جناب یہ صرف جوش جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں. اوباما کے زمانے میں ایک اور لسٹ کا اضافہ ہو گیا کہ انڈین امریکن جو بڑے بڑے عہدوں پہ یہاں نامزد ہوئے ہیں یا منتخب ہو رہے ہیں. اب بائیڈن کے زمانے میں ایک تیسری لسٹ کا بھی اضافہ ہو گیا کہ بھائی جوش کا بھی ہے، انڈین امریکن بھی ہے، مسلمان یا پاکستانی بھی اچھے خاصے بڑے عہدوں پہ، ممکن اتنے بڑے عہدوں پہ نہ، لیکن وہ بھی ان کے تعیناتی بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ ہی تعیناتی ہو رہی ہے. مسلمان مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں. تو وہ پیریڈ تو گزر گیا ہے. میرا خیال ہے وہ جو تھا نا اسلام، وہ رہے گا. اسلام فوبیا میں نہیں انکار کر رہا، لیکن اس کے خلاف بھی اب بہت باتیں ہیں نا، اور مسلمان بھی اب توانا ہو رہے ہیں اور مضبوط ہو رہے ہیں. تو اس لحاظ سے جو یہاں کی جو کنٹرڈکشن ہے اس پہ بھی گفتگو ہوگی کہ بھائی یہ کیوں کیا، یہ سارا 20 سالہ جو کھٹرا کیا اس کا کوئی حساب تو دے نا بھائی. اتنے یہ جو ڈیٹا دے رہے ہیں ہم اس پروگرام کے ذریعے اس بات کو اٹھائیں گے انشاءاللہ آگے کہ جناب کے ان چیزوں کے اوپر بات ہونی چاہیے. اور فخر استاد صاحب 30 سیکنڈ کوئی لاسٹ بات آپ کرنا چاہیں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ افغانستان میں سب سے بڑی جو پرائورٹی ہے پوری دنیا کی بھی اور تجزیہ کاروں کی بھی اور ہمارے آس پاس کے جو ممالک ہیں کہ وہاں پہ امن ہو اور وہاں پہ ایک وسیع البنیاد حکومت بلا تاخیر سامنے لایا جائے. بے شک اس پر سوچ و بچار زیادہ ضروری تھا، لیکن اب لگتا ایسا ہے کہ یہ جو حکومت کی فارمیشن ہے یہ سست روی کا شکار ہے، اس لیے اس کو اب ایکسپیڈائٹ کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ طالبان جو ہے وہ اپنے ان یقین دہانیوں کو جو انہوں نے عالمی برادری کو دی ہے اس پر وہ قائم رہے. اس وقت عالمی برادری کی طرف سے ان کو تسلیم اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ کوئی سیٹ اپ سامنے موجود نہیں ہے. اس وقت بھی تمام ڈپلومیٹک کور جو ہے پوری دنیا میں وہ اشرف غنی والے سفراء جو ہے وہ سفارتخانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب سیٹ اپ بنے گا تو یہ پورے عالمی سطح پہ یہ چینج ہو جائے گا، اقوام متحدہ میں ان کا نمائندہ چینج ہو جائے گا. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگلے ایک ہفتے تک اگر یہ حکومت نہیں بنتی تو شاید پھر مزید مشکلات پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہماری خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے کہ یہ وسیع البنیاد حکومت جلدی بنے تاکہ وہاں پہ امن جو ہے وہ دیر پا ہو اور حقیقی معنوں میں وہ قائم ہو. میں اپنی خواہش اور دعا چند سیکنڈ میں بتا دوں. 30 سیکنڈ میں جی بالکل، میں یہ چاہتا ہوں دیکھیں طالبانائزیشن کا لفظ جو ہے نا امریکن اور انگلش ڈکشنری میں شامل ہو گیا تشدد اور بہت ہی وحشت والی حکومت کا نا. ہماری خواہش اور دعا ہے کہ طالبانائزیشن جیسے طالبان اب حیران کر رہے ہیں نا ساری دنیا کو، آئندہ بھی اپنے عمل سے کریں اور بالآخر اس کی ڈیفینیشن جو ہے انگریزی ڈکشنری میں چینج ہو جائے طالبانائزیشن کی، کہ یہ واقعی کوئی ایسا نظام ہے جو اسلام کے صحیح روح پہ
اور امن اور سلامتی کا اور سب لوگوں کو ساتھ دے کے چلنے کا. اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا. تو ناظرین آج کا ہمارا پروگرام جو ہے ہم نے کوشش کی کہ وہ پہلے تو الیکشن کے حوالے سے الیکشن کینیڈا کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ لوں اور پھر ظاہر بات ہے ہمارا مین موضوع جو آج پروگرام کا تھا وہ افغانستان تھی کہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آ گئی. جیسے دنیا کو پتہ ہے بہت سارے خدشات ویسٹ کے اندر اٹھائے جا رہے ہیں کہ جناب یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. دوسری طرف پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ کئی خدشات موجود ہیں کہ طالبان کے آنے کے بعد کہیں پھر جو ہے KPK کے اندر جو ہے وہ کوئی پاکستانی طالبان جو ہے وہاں پر کوئی موومنٹ ایشو نہ کر دیں, دوبارہ سے وہی مسائل نہ کھڑے ہو جائیں KP کے اندر جو وہاں پر موجود. یہ سارے خدشات بھارت موجود ہیں لیکن جس کا جواب جو ہے وہ آنے والے وقت دے گا, کیونکہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ امریکہ جو ہے وہ وہاں سے نکل جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ وہاں سے نکل گیا. وہ جو بات کل کہی جا رہی تھی کچھ لوگ کہتے تھے وہ کبھی نہیں نکلے گا, وہ تو جناب ایسی بات ہے, اور اس طریقے کے معاملات ہیں وہ چلتے رہیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان بھی کوئی معاہدہ یقیناً ہوا ہوگا اور اس معاہدے کے تحت ہی جو ہے امریکہ نے اور دوسری پاورز نے جو ہے امریکہ کو خالی کیا ہے اور طالبان جو ہے وہ وہاں پر اس وقت جو ہے 95% علاقوں کے اوپر قابض ہیں. کچھ علاقے یقیناً جو ہیں وہ ابھی ان کی دسترس میں شاید نہیں ہے, جیسے پنشیر کا ایک علاقہ ہے, چھوٹا سا علاقہ ہے جیسے کہ فخر اسلام صاحب بتا رہے تھے, اس میں شاید جو ہے ابھی کچھ ریزسٹنس باقی ہے. بہرحال ہماری دعا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر طالبان جو ہے ایک پرامن افغانستان کا حکومت بنائے اور وہاں پر افغانوں کو جو پچھلے 50 سالوں سے جنگ کی آگ میں مسلسل جل رہے ہیں, جہاں پر بچے جو ہے وہ تعلیم کے اس زیور سے آراستہ نہیں ہو سکے, جہاں پر ان کی عورتوں کو بچوں کو اپلفٹ ہونا تھا اس قوم کو اور دنیا کی اس ترقی یافتہ دوڑ کے اندر شامل ہونا تھا. ہماری دعا ہے کہ طالبان جو ہے وہ گورنمنٹ وہاں پر قائم کر سکیں جو دنیا کے اندر اور اس کے آس پاس کے ممالک میں اندر بھی ایک پرامن کا دعوت دیں, امن کا پیغام دیں اور نہ صرف یہ کہ خود امن سے رہیں بلکہ اچھے درینہ تعلقات جو ہے اپنے نیبر سے قائم رکھیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر عارف جہانگیری ایک نئے موضوع اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.